بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین اور ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ یوٹیوب چینل سے میں ہوں بشیر احمد رشیدی، اور آج کا ولاگ درود پاک کی فضیلت کے بارے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ کچھ دن پہلے میرا خیال تقریباً 20-25 روز پہلے یہ سلسلہ میں نے شروع کیا تھا، لیکن طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے میں اسے جاری نہ رکھ سکا، نہ کہ میرا مکمل پروگرام تھا کہ اسے میں جاری رکھوں گا، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے صحت تندرستی دے تو میں تاکہ یہ کام بھی میں جاری رکھ سکوں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ درود پاک کے فضائل۔ درود پاک حدیث مبارکہ کی روشنی میں انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من صلی علی فی یوم الف مرۃ لم یمت حتی یری مقعدہ من الجنہ، جس نے مجھ پر دن بھر میں 1000 بار درود پاک پڑھا وہ مرے گا نہیں جب تک کہ وہ جنت میں اپنی آرام گاہ یعنی جائے رہائش نہ دیکھ لے گا۔ تشریح۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا انعام ہے۔ اے عزیز، ذرا علیحدہ بیٹھ کر غور کر کہ جنت کتنی اعلیٰ نعمت ہے۔ ساری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے ایک پلڑے میں رکھی جائے، اور جنت کا ایک پلڑے میں رکھا جائے تو رومال ہی وزنی اور قیمتی نکلے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بجاہ حبیبہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حدیث مارک من صلی علیہ عشرًا صلی اللہ علیہ مئۃ ومن صلی علیہ مئۃ صلی اللہ علیہ الفا ومن زاد صبا برتن و شرقا کنت لہ شفیعا و شہیدا یوم القیامہ۔ جس نے مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے جو اللہ تعالیٰ اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو محبت و شوق سے اس سے بھی زیادہ پڑھے میں قیامت کے دن اس کا شفیع اور گواہ بنوں گا۔ تشریح۔ سبحان اللہ، کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جس کے ایمان کی گواہی امت کے والی شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دیں، اس کی شفاعت کی بھی ذمہ داری اٹھائیں۔ صلی اللہ علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ ہر کے باشد عامل صلاح مدام آتش و دوزخ شود برد حرام۔ حدیث مبارک من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرًا ومن صلی علیہ عشرًا صلی اللہ علیہ مئۃ ومن صلی علیہ مئۃ کتب اللہ بین عینیہ براۃ من النفاق و براۃ من النار واسکنہ یوم القیامۃ مع الشہداء۔ جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے، اور اس کو قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ رکھا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک المصطفیٰ وعلی آلہ وسلم۔ . 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           ،
عن عبد الرحمن بن عوف قال كان لا يفارق رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم منا خمسة أو أربعة من أصحابه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لما يتوبه من هوائبه بالليل والنهار قال فعبته فقد خرج فأنبته قد خلا حائطا من هيطان الأصواف فصلى فسجد فطال سجودا فبكيت وقلت قبض الله روحه ورفع رأسه قد عاني فقال مالك فقلت يا رسول الله أطول السجود فقلت قبض الله روح رسوله لا أراه أبدا قال فسجدت شكرا لربي فيما أبلاني أي أنعم علي في أمتي من صلى علي صلاة ومن أمتي كتب الله له 10 حسنات وتحى عنه 10 سیئات۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ہم صحابہ کرام دن رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے اور حضور سے جدا نہیں ہوتے تھے تاکہ سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ضروریات میں خدمت کی جائے۔ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے دولت خانہ سے باہر نکلے تو میں بھی ان کے پیچھے ہو لیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور سر سجدے میں رکھا اور سجدہ اتنا لمبا کیا کہ میں رونے لگ گیا اور خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح مبارکہ قبض کر لی ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سر مبارک اٹھایا اور مجھے بلا کر فرمایا تجھے کیا ہوا ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ میں نے خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارکہ کو قبض فرما لیا، اب میں حضور کو کبھی نہیں دیکھ سکوں گا۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ پر میرے رب کریم نے انعام کیا تو میں نے سجدہ شکر ادا کیا ہے۔ انعام یہ ہے کہ میری امت میں سے جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دے گا اور اس کے 10 گناہ مٹا دے گا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی رسولک المختار سید الابرار وعلی آلہ وصحبہ الاخیار۔ یہ تھا راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درود پاک کی فضیلتیں حدیث مبارکہ کی روشنی میں۔ ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں اور دوستوں سے بھی شیئر کر لیں تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ایسے وراگ جو سراسر باعث خیر باعث برکت اور باعث ثواب ہیں وہ نہ صرف آپ بلکہ دوستوں تک بھی باقاعدہ پہنچ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے لکھانوں کو ہمیشہ اپنے زمان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء و اقارب، دوست و احباب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے لکھانوں کو ہمیشہ خوش رکھے، اپنی حفاظت میں شاد باد رکھے، آمین۔ اسی پر آج کا یہ نورانی ولا ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔